الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز ناظرین، انوار ہدایت کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ قرآن کریم کے ایک پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی بنیادی ہدایات پہ ہم غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک ایک آیت اس قابل ہے کہ ہم اس پہ باضابطہ غور کریں اور اس کی روشنی سے اپنی زندگی کو منور کریں۔ ہمارا یہ پروگرام اس لیے بھی ہے کہ ہم اس غور و فکر کی طرف بڑھ سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اپنے آپ کو جوڑ سکیں اور اس روشنی سے اپنی زندگی کو منور کر سکیں۔ آئیے 23ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ہماری سمجھ کے مطابق بنیادی ہدایات دی ہیں ان پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ جب ہم 23ویں پارے کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ اس میں ابھی سورہ یاسین کا تسلسل ہے۔ اس میں اصحاب القریہ کا ذکر ہے جن میں کئی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، لیکن انہوں نے اصحاب القریہ نے، گاؤں کے لوگوں نے یہ کہہ کر ان کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا کہ تم تو خود ہمارے ہی جیسے لوگ ہو، جب تم ہمارے جیسے لوگ ہو تو ہم تمہاری پیروی کس طرح کریں۔ وہاں ایک آدمی کا ذکر ہے جس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، بتایا کہ بھائی اگر یہ لوگ رسول جھوٹ بول رہے ہوں گے تو ان کا جھوٹ خود ان پہ لوٹ جائے گا، لیکن تم تو اچھی باتوں کی پیروی کر لو۔ وہ آدمی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دخول جنت سے سرفراز کیا۔ وہ آدمی جنت میں داخل ہوا اور اس نے وہاں ایک بڑی بات کہی۔ نعمتیں جب جنت کی ملیں تو اس نے کیا کہا؟ یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو بھی یہ حقیقت معلوم ہو جاتی اور وہ بھی ایمان لے آتے۔ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ عام طور سے وقت گزرنے کے بعد لوگوں کو خیال آتا ہے نیکیوں کی طرف بلانے والوں کی لوگ بات مانتے نہیں، توحید کی طرف بلانے والوں کی لوگ بات نہیں مانتے، اور جب وقت نکل جاتا ہے تو جو لوگ بلا رہے تھے آپ کو خیر کی طرف وہ بھی سوائے اس کے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ کاش لوگ مان لیتے، وہاں وہ بھی اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اس میں کائنات پہ غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور کائنات پہ غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ غور کرتے جائیں گے آپ اپنے رب سے قریب ہوتے جائیں گے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے میں لگا ہوا ہے۔ جتنا آدمی غور کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اتنا زیادہ وہ جانے والا ہوگا، اتنا زیادہ اللہ سے قربت اپنانے والا ہوگا۔ افسوس کی بات یہی ہے کہ آدمی غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ دیکھیے کہ نہ تو سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہیں رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، سب اپنے اپنے دائرے میں ہیں، کوئی کسی کے دائرے میں جا کر دخل اندازی نہیں کر رہا۔ یہ جو اتنا مضبوط نظام ہے کیا یہ خود سے ہو سکتا ہے؟ اتنا زبردست کائنات کا نظام کیا خالق کائنات پہ دلالت نہیں کرتا ہے؟ انسان کیا دیکھنے کی اگر کوشش کرے تو اسے یہ حقیقت نظر نہیں آئے گی؟ اس کے باوجود کیوں انسان دیکھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں وہ اپنے رب سے اتنا دور بھاگا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ان حقائق پہ غور کر کے اپنے آپ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو جڑنے کی، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اس میں شیطان کی دعوت سے آگے ڈرایا گیا ہے کہ شیطان کی بات اگر مانو گے، اس کے کہنے میں آ جاؤ گے، اپنا نقصان کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو نعمتیں حاصل ہوں گی ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہاں، اور اہل کفر کو جن عذابوں سے دوچار ہونا ہوگا ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، باس بعد الموت یقینی طور پہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ اٹھایا جانا ہے۔ یہ دنیا یہی ختم نہیں ہوتی، اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے، ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، سرمدی دنیا ہے، حساب و کتاب سے گزرنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور حساب و کتاب ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کے بار بار دلائل دیتا ہے اور کہتا ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری چیزوں کی بادشاہت ہے، وہی شہنشاہ ہے اور اس کے پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، سب کو اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر حقیقت یہ ہے اور اس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش بھی نہیں ہے تو پھر کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا اس عظیم دن کی انسان کو تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام کو مان نہیں لینا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بارے میں سورہ صافات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کاریگری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ استدلال کیا گیا ہے۔ بعث بعد الموت، آخرت، اہل جنت کی نعمتوں اور اہل جہنم کے عذاب کا ذکر ہوا ہے، ساتھ ہی نوح، ابراہیم، موسیٰ، ہارون وغیرہ کا ذکر ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا کیا، ان کی دعوتوں کو کس طرح سے جھٹلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ سارے واقعات دراصل ہمارے انتباہ کے لیے ہیں، آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں، تاکہ ہم سدھر جائیں، ہم راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اس عظیم قربانی کا بھی ذکر ہے جس کی یادگار میں آج بھی امت مسلمہ قربانی دیتی ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے باضابطہ گفتگو کی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خواب میں دکھایا ہے کہ ہم آپ کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو نبی کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کی جو تربیت ہے، اس کو جس طرح سے چیزیں بتائی گئی ہوئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے، وہ تربیت کس طرح سے کام کرتی ہے، اس کا نقشہ بھی ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ اثر ہمیں یہاں نظر آتا ہے۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ اور انبیاء جو خواب میں دیکھتے ہیں دراصل سارے خواب سچے ہوتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ دیکھیے بیٹے نے کیا سلیقے کا جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا اب اللہ پاک کا جو حکم ہو رہا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں پہ ہمیں خود غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تعلق ہے، اور ہم نے اس تعلق کو اپنی نسل تک، اپنے بچوں تک، اپنی آل اولاد تک پہنچانے کی کتنی کوشش کی ہے۔ کیا ہم وہ تربیت کا انداز اپنا رہے ہیں جو تربیت کا نمونہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مشرکین کے شبہات کو بیان کیا ہے اور ان کی کمزوری ظاہر کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے ہی غالب رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندوں کو زندگی میں پریشانیوں سے، کٹھنائیوں سے، آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، لیکن انجام کار بہرحال انہی کے حق میں ہوگا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور بہت کلیئر ہے، تاکیدی بیان ہے یہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات گزر چکی ہے، تمام جو بھیجے ہوئے پیغمبر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی یہ بات بتائی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جائے گی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہی غالب رہے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر بنا لیتے ہیں، انبیاء کے راستوں پہ چلتے ہیں، تو ہم ضرور غالب ہوں گے، ہم پہ کسی بھی طاقت کو غلبہ نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، اور اس میں یہ دراصل کشمکشوں کی صورت ہے، اس میں انبیاء کی دعوتوں میں آنے والی پریشانیوں کا ذکر ہے، ان پہ انہیں صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور صبر کے جو نتائج اچھے رونما ہوتے ہیں ان کی طرف اشارے کیے گئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ذکر میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو باضابطہ حکم دیا کہ حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ تو سوچئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو یہ دعوت دیتا ہے تو نبی کے ماننے والے لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اہل ایمان کی، امت مسلمہ کی اس سلسلے میں کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کتنے اچھے نمونے اس کے ملتے ہیں، ان پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نعمتوں سے نوازا، اور ان کے اندر کیسی عاجزی تھی، فروتنی تھی، کس طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دراصل انبیاء کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس میں ابلیس اور آدم کا قصہ بھی ذکر کیا ہے، اور ابلیس کا جو کبر و غرور تھا اس کی طرف بھی ہماری توجہ جاتی ہے، اور غور کرنے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے بندوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو شیطان سے کس طرح بچانے کی
اور ہمیں اپنے آپ کو شیطان سے لگاتار بچانے کی کس طرح کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے اور اس میں اہل شرک کی مذمت کی گئی ہے اور اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ شرک اپنے آپ میں کتنا بڑا گناہ ہے اور مشرکین کتنے نادان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ بہت سارے لوگ آج بھی مشرکین کی راہوں پہ چلتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے مختلف سیڑھیاں اور زینوں کی بات کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وساطت ہے، یہ جو وسیلے ہیں، یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تک پہنچنے کا وسیلہ بنا لیا ہے، یہ لوگ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچائیں گے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہی بات کفار مکہ بھی کہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قلی کھول دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ شرک ہے۔ آج بھی جو لوگ اس فریب کے شکار ہیں، آج بھی جو لوگ اس غلطی کے شکار ہیں، اس بڑے جرم کے شکار ہیں، انہیں آنکھ کھولنا چاہیے، ان کو لکھ لینا چاہیے، یاد رکھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شہر سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی زینے، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کی پکار سنتا ہے۔ آپ پکاریے تو، مانگیے تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ آپ انسانوں کو، آپ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اسی نے سب کچھ کیا ہے، اس کو آخر کیوں کسی کی ضرورت ہوگی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کیسی گستاخی ہے، کیسی جرت ہے جس کا اس کے بندے ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسی اور کی ضرورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے آپ کو کسی اور کی ضرورت ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کیسی گستاخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو ہم نے کتنا عجیب و غریب انداز میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ذرا غور کیجئے کہ جو کیفیت مشرکین کے ساتھ تھی، کہیں لا قدر اللہ کہیں یہی کیفیت ہم مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کلمہ پڑھنے کے باوجود کہیں مشرکین کے راستے پہ تو نہیں چل رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اصل خسارہ کیا ہے؟ یہ دنیاوی خسارہ اصل خسارہ نہیں ہے۔ اصل خسارہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آدمی ناکام ہو جائے، خود جہنم میں چلا جائے، اس کے لوگ جہنم میں چلے جائیں، یہ اصل خسارہ ہے۔ دنیا تو چند روزہ ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہیں، آج یہ دنیا ہے کل نہیں رہے گی، لیکن جو اصل زندگی ہے اس میں اگر کوئی آدمی خسارے سے دوچار ہو تو اصل خسارہ وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خسارے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ قیامت کے دن جو لوگ ناکام ہوں گے، دراصل وہ ناکامی ہوگی، وہ خسارہ ہوگا۔ دنیا میں جس کی چاہیے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر لیجیے، لیکن جب کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے خسارے میں، کیسے گھاٹے میں مبتلا تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی خاصیت بیان فرمائی ہے کہ وہ اچھی باتوں کو سن کر، وہ باتوں کو سن کر اچھی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اہل ایمان اچھی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، سچی باتوں کو قبول کرتے ہیں، کٹ حجتی سے کام نہیں لیتے۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ سمجھدار لوگ یہی ہیں، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں کہ جب باتیں سنتے ہیں تو اچھی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اچھی باتوں پہ عمل کرنا، سچی باتوں کو قبول کرنا اہل ایمان کی خاصیت ہے، اور یہ ہدایت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، سمجھداری کا راستہ ہے۔ اچھی باتوں پہ عمل نہ کرنا یہ نادانی کا راستہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت بیان کی ہے اور بتلایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم میں ساری مثالیں بیان کر دی ہیں۔ ہم قرآن کریم کو اس نظر سے تو پڑھیں، اس نظر سے تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، مثالیں دیکھیں، خود اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، تو ہمارے احوال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ہمیں نظر آئیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔